بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے کا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا جملہ ہے لوگ کیا کہیں گے۔ حالانکہ ایک بندہ مومن کی یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جب اللہ نے حکم دیا ہے، رسول نے حکم دیا ہے اور اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق وہ عمل کر رہا ہے تو اسے لوگوں کے کہنے کی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے، اور پھر یہ بھی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں کیا کر رہا ہے اور فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کس جانب جا رہا ہے، فلاں کس جانب جا رہا ہے۔ بلکہ بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ یہ اگر دیکھے گا اپنے پروردگار اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی طرف دیکھے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ایک مقام پر فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر اکثر اس کی پیروی کرو گے جو زمین میں ہے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں۔ لہذا ضروری نہیں ہے کہ لوگ جو کر رہے ہیں اور آپ کے معاشرے میں اکثر لوگ اس طرف چل پڑے ہیں تو آپ بھی اس کی طرف بغیر سوچے سمجھے چل پڑیں، بلکہ آپ کا مطمع نظر اور آپ کی نظر کا ٹھہراؤ شریعت مطہرہ پر ہونا چاہیے کہ شریعت مطہرہ مجھے کیا کہہ رہی ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں بعض لوگ لوگوں سے ڈر کی وجہ سے، اپنے کنبے قبیلے سے ڈرنے کی وجہ سے کہ لوگ یہ کہہ دیں گے، کنبہ یہ کہہ دے گا، خاندان یہ کہہ دے گا، وہ کام کر لیتے ہیں جو شاید انہیں قرب الہی کبھی میسر نہیں۔ حالانکہ بندہ مومن کی یہ شان نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے فرمایا لا تخشبوا الناس واخشونی، لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ اللہ نے فرمایا لوگوں کے ڈر کی وجہ سے تم کسی ایسے کام کی طرف چلے جاؤ تو ایسا نہ کرو، بلکہ مجھ سے ڈرو اور یہ دیکھو کہ رب ذوالجلال اس کام کے کرنے سے تم پر راضی ہے کہ راضی نہیں۔ معاشرے میں دیکھ لیں کتنی رسومات اور کتنے کام ہیں کہ جو ہم صرف اس لیے کرتے ہیں کہ کنبہ کیا کہے گا، قبیلہ کیا کہے گا۔ بے شک اس کام میں رب کی اور رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے منافقین کا ایک رویہ بیان کیا، کہا یخشون الناس کخشیت اللہ او اشد خشیہ، کہ وہ لوگوں سے اللہ کی طرح ڈرتے ہیں، ایسے ڈرتے ہیں لوگوں سے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ فرمایا او اشد خشیہ، یا جتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے نا اس سے بھی بڑھ کر وہ لوگوں سے ڈرتے۔ بندہ مومن کا یہ شیبہ نہیں، بندہ مومن کو حکم ہے لا تخشب الناس واخشون، لوگوں سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک مقام پر فرمایا یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، فرمایا وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم راضی ہو جائے، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول اس چیز کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیے جائے، وہ راضی ہوں۔ لوگوں کو راضی کرنا یہ بڑی بات نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا یہ اصل بات ہے اور یہ حقیقی بات ہے۔ اور یہ بندہ جس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، جس کو خوش کرنے کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، یہ انسان تو اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ یہ آپ سے خوش ہو جائے گا اور آپ اس کی مرضی کے مطابق چلیں گے تو یہ آپ سے خوش ہو جائے گا؟
قاعدہ یہ ہے کہ کسی مخلوق کی اللہ کی نافرمانی میں پیروی کرنا یہ جائز نہیں۔ جو روایت کے الفاظ ہیں، مشہور الفاظ ہیں جن کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، اللہ کی نافرمانی میں لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ تعالی، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی کوئی پیروی، کوئی اطاعت نہیں کی جائے۔ اور ہمارا سارے معاشرہ اور سارے معاشرے کی بنیاد ہی اس جملے پر ہے۔ لوگوں کے پیچھے چلنا ہے آنکھیں بند کر کے، لوگ غلط کریں لوگ صحیح کریں، معاشرہ غلط کرے معاشرہ صحیح کرے، ہم نے ان کے پیچھے چلنا ہے۔ لیکن جب قبر میں اتریں گے، قبر میں یہ جن کی آج ہم پیروی کر رہے ہیں یہ نہیں ہوں گے۔ قبر میں جانا ہے، پھر حشر ہے، عالم برزخ ہے، یہاں سوالات ہوں گے، پوچھا جائے گا۔ تو جب قبر میں اتریں گے پھر ہمیں اسلام کے احکام کی بھی قدر معلوم ہوگی، رسول اللہ کی بھی قدر معلوم ہوگی، قرآن کی بھی قدر معلوم ہوگی۔ جسے کہا نا قدر یوسف دا معلوم ہویا بائیاں مصر گیانو، قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ بیان۔ جب قبر میں جائیں گے پھر معلوم ہوگی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر، آپ کی سنتوں کی قدر، اسلام کی قدر، اسلامی احکام کی قدر۔ تو وہاں جا کر قدر معلوم ہونے سے پہلے دنیا میں سنبھلیں، دنیا میں سنبھلیں اور دیکھیں رب اور اس کا رسول کیا کہہ رہے ہیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ راضی ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، لوگ یہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ ان باتوں کو پس پش ڈال کر صرف اللہ اور اس کے رسول اور اللہ اور رسول کے احکام کی طرف دیکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے کی طرف گامزن فرمائے اور ہمیں اپنی رضا حاصل کرنے کے لیے تمام عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔